نہیں، بدبودار کمرہ اور ساتھ میں اٹیچ بات نہیں ہے. پھر اوپر سے جج صاحب کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے کیمرہ نصب کیا ہوا ہے. جو رویہ انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ اس قید میں روا رکھا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے، غیر انسانی رویہ ہے. اور ہمیں گلہ عدالتوں سے ہیں کہ عدالتوں نے ہمیں وہ بھی نہیں دیا جس کے ہم حقدار ہیں. سائفر گیٹ جس قانون کے تحت رجسٹر ہوا ہے وہ کنٹروورشل ہو گیا، صدر نے اس کو نوٹیفائی نہیں کیا، تو اب اس کیس کا کیا پوزیشن بنے گا جب قانون ہی نہیں ہے؟ سائفر بھی توشہ کی طرح ایک فراڈ ہے. یہ تمام مقدمات جو ہیں کوئی ان کی قانونی حیثیت نہیں ہے، ایبیوز ہے پروسیس آف لا کا. جتنے بھی مقدموں میں چیئرمین پی ٹی آئی کو ملزم نامزد کیا گیا لگ بھگ 188-185 مقدمات بشمول سائفر بشمول توشہ خانہ، ان سب کی قانونی حیثیت کچھ نہیں ہے. اس کا آخری نتیجہ یہی نکلے گا کہ سارے مقدمات ختم ہوں گے، لیکن یہ جو وقت ہے اس سے وہ مطلوبہ نتائج انہوں نے حاصل کرنے اور یہ حاصل کر رہے ہیں. شیر اعظم ورما صاحب، آپ نے اپنے ٹویٹ میں کچھ غداروں کی طرف اشارہ کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر ابھی بھی کچھ غدار موجود ہیں. تو معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا، کیا ہوا تھا اور کیا نام بتانا پسند کریں گے آپ؟ دیکھیں، وہ چونکہ قیادت نے مجھے اس سے منع کیا ہے تو میں ان کے احکامات کی پاسداری کروں گا. تاہم یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے بڑا سنجیدہ ہے اور یہ چیئرمین پی ٹی آئی کے سامنے رکھا جائے گا، وہ اس کا خود فیصلہ کرے گا. لوگ ہیں ٹوٹل جو آپ سمجھتے ہیں کہ غدار ہیں؟ دیکھیں، یہ اب چونکہ میں نے کہا کہ منع کیا گیا ہے تو لہذا مناسب نہیں ہے کہ میں اپنے جو ہماری پارٹی میں سینئر ہیں ان کی بات کو جو ہے میں وائلیٹ کروں. پارٹی کی اس میں ریسٹریننگ آرڈر پاس کیا کہ ادارے جتنے بھی ہیں میرے خلاف کوئی گرفتاری یا کوئی ایسا ایڈورس ایکشن نہیں لیں گے. 30 تاریخ اس میں مقرر ہوئی ہے. اور اب دیکھیں، اب ان حالات میں اب عدالتوں کے ان انجنکٹیو آرڈر کے بغیر پھرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جگہ جگہ قدم قدم پر جو ہے یہ ہتھ کنڈے ہیں، یہ طریقے استعمال کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے غلط ایف آئی آر کی، پھر اغوا کرنے کی کوشش کی. ایک کیس مجھے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں کرنا پڑا. 2 کیسز میں نے ادھر سیشن عدالتوں میں کیے ہیں. بہرحال یہ جتنے بھی ہمارے خلاف غیر قانونی افعال کے مرتکب ہوں گے ہم قانونی ریمیڈیز اویل کرتے جائیں گے. اچھا سر، آپ نے جب سے پی ٹی آئی پر ایک مشکل وقت آیا ہے، آپ نے بڑا سٹینڈ کیا ہے، آپ کو جان کو بھی خطرات ہیں، آپ نے اس کو اپنی ذکر میں بھی جو ہے وہ اپنا ٹویٹ میں جو ہے اس کا ذکر کیا ہے. لیکن اب جو پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ اٹیچڈ لوگ ہیں ان کی جانب سے کیسے پرسیپشن بنائی جا رہی ہے جیسے آپ نے کچھ غلط کر دیا وہ ٹویٹ کر کے، کیا ٹویٹ میں وکیل ہوں، میں سیاستدان تو ہوں نہیں. تو اگر کوئی خفا ہوتے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. جن کی پرواہ تھی ان کے کہنے پہ میں نے ٹویٹ حذف کر دیا ہے. باقی فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے. وہ جب تشریف لائیں گے تو وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ کیوں کر کور کمیٹی کی میٹنگ جو ہے ممبران وہاں بیٹھ کے اداروں کو یا اینکرز کو جو ہے لیک کر رہے ہیں. اچھا سر، آپ نے ابھی اپنے جو ہے پریس ٹاک جو کی اس میں ذکر کیا ہے کہ خاص طور پر ایک پرسیپشن بنائی جا رہی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ جلد واپس آ جائیں گے، جو کہ غلط پرسیپشن ہے. آپ نے بھی قانونی نکات جو ہے بیان کیے. کیوں یہ عوام میں ایک مس انفارمیشن جو ہے کچھ وکلا کی جانب سے پھیلائی جا رہی ہے؟ نہیں، مس انفارمیشن نہیں ہے. یہ وہ وکلا صاحبان جو ہیں دے رہے ہیں جن کا شاید ان قانونی تقاضوں کا علم نہیں ہے، یا پھر اپنے ورکرز کو جو ہیں وہ امید دلا رہے ہیں. انہوں نے اپنے تئیں بات کی، میں نے صحیح پوزیشن بتائی ہے تاکہ کوئی غلط گمان میں نہ رہیں اور غلط ایکسپیکٹیشن نہ ہو سکتا ہے صحیح پوزیشن بتانے کے بعد آپ کے خلاف پھر ایک نیا محاذ نہ کھڑا ہو جائے پی ٹی آئی سے. بس ساری زندگی بھگتے ہیں، اتنی عداوتیں، اتنی دشمنیاں ہیں، تو 4-5 اور بھی جمع ہو جائے تو لگے رہے سارے منا بھائی.